یہ ابھی آپ نے ذکر کیا، اس کو میں تھوڑا سا اور ایلیبریٹ کر دوں کہ جو موجودہ سیلاب آیا تھا خیبر پختونخوا کے اندر، سیلابی ریلا جب گزرا تو تقریباً 90% جو برج ہیں وہ سارے کے سارے ٹوٹ پھوٹ گئے، اور اس کے اندر جو 75% برج تھے، یعنی اگر 70 برج جو ٹوٹے تو 60 برج جو تھے وہ پانی نے نہیں توڑے تھے، وہ اس ٹمبر نے توڑے تھے جو کاٹ کاٹ کر اوپر سٹور کیا گیا تھا، اور جب پانی کا ریلا اوپر سے آیا تو اس ٹمبر نے اس برج کے جو بنیادی ستون تھے ان کو گرا دیا. تو پانی اگر صرف ہوتا تو پانی تو نکل جاتا، لیکن چونکہ ٹمبر ہم نے کاٹا ہوا تھا، اور پھر فلیش فلڈز آنے کی وجہ بھی ٹمبر کی کٹوتی بنی جس کا براہ راست تعلق جو ہے. اور طلعت میں یہ کہنا چاہوں گی بہت ضروری ہے، میرا مطلب یہ دل کی ایک چیخ ہے. جب ضیاء صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے حقیقی جمہوریت اس ملک میں نہیں دیکھی، واقعی حقیقی جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ کا ایک پدر شاہی کا اور ایک جاگیردارانہ نظام انٹیکٹ رہے، اس کی ستونیں جب تک نہیں ٹوٹیں گی. پارلیمنٹ میں اس وقت ٹمبر مافیا کی نمائندگی کرنے والے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کس طرح سے انہیں الیکشن جیتنے دیا جاتا ہے یا لڑنے بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ دے آر کرمنلز. فیئر انف. لیکن یہ واحد مافیا نہیں ہے انیس جو پاکستان کے اندر کام کرتا ہے، بالخصوص ایسے ماحول میں جہاں پر لوگوں کو اپنے حقوق کے بارے میں آشنائی نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ ہو آپ کے حق کے بارے اپنے حق کے بارے میں تو شاید اس کا تحفظ کرنے کی سکت نہ رکھنے کے باوجود آپ بول تو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ آپ کا حق کہاں پہ مارا جا رہا ہے تو پھر شاید بولنے کی بات تو بات کی ہے. معاشرتی طور پر اور معاشی طور پر کیا حقوق ہیں ہمارے پاس بحیثیت پاکستانی؟ میرے کیا حقوق ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، مملکت نے میرے لیے کیا کرنا ہے؟ جو مافیا ہے آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جو تعلق ہے وہ میرے خیال میں جو مین ایک سب سے اہم وجہ ہے پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے اور جو ہمارے حکمران ہیں ان کو کام کرنے میں قطعی کوئی دلچسپی نہیں ہے. بیسک جو ایک ایشو ہے وہ یہ کہ دیکھیں جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یا جو ڈیولپ کنٹریز ہیں یا جس کو کئی دفعہ سویلائز ورلڈ کہا جاتا ہے، جس پہ بہت لوگوں کو اعتراض بھی ہوگا کہ وہ سویلائزڈ ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وی آر نان سویلائزڈ. لیکن یہ کہ اف سم ون انٹرز پالیٹکس ان دا ویسٹ، دیٹ پرسن از انٹرنگ پالیٹکس ناٹ ٹو میک منی، دیٹ پرسن از انٹرنگ پالیٹکس ٹو سرو دا پیپل، بیکاز دیٹ پرسن ہیز سرٹن آئیڈیاز ٹو سرو دا پیپل، اس لیے وہ آ رہا ہے سیاست کے اندر. ہمارے ہاں جو آپ کے پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں اس میں کتنے 545 کے قریب ہیں ٹوٹل انکلوڈنگ سینٹ، کتنے لوگ جو ہیں اس کے اندر، اور اس میں اگر آپ صوبائی اسمبلیوں کو بھی ملائیں کتنے حضرات اور خواتین ہیں جو سیاست میں اس لیے آئے ہیں کیونکہ وہ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. زیادہ لوگ تو بزنس کے لیے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپیہ الیکشن لڑنے پہ خرچ کرتے ہیں تو پہلے تو آپ کے پاس اتنی رقم ہونی چاہیے جو میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے اگلا الیکشن بھی لڑنا ہے تو وہ آپ پھر ریکور بھی کریں گے وہ رقم، تو آبویسلی پھر یہ ایک ریکٹ سا بنا ہوا ہے. یہ تو مافیا کے حقوق آپ نے بیان کر دیا، مافیا کے حقوق بالکل، یہ تو مافیا کے حقوق ہے. لیکن اس ماحول میں ہمارے حقوق کیا ہیں؟ مثلا یہ جو لوگ ان امپلائڈ ہیں، جو لوگ فار انسٹنس ان امپلائمنٹ ہے پاکستان جا رہا ہے، یہ وہ کہتے ہیں فری مارکیٹ اکانومی کے اندر تو جی میرٹ ڈٹرمن کرے گا، میرٹ بیس جابز اگر آپ نہیں لے سکتے تو بڑی بری ہے. تو مملکت کیا کرے اس میں؟ آپ کے معاشی حقوق کیا ہیں ان امپلائڈ کے؟ مملکت جو ہے کیا کرے؟ مملکت جو ہے ایک تو دیکھیں پہلا جو ایشو ہے وہ اگر آپ قوانین کے حوالے سے دیکھیں کہ مجھے کہا گیا ہے کہ جی اکنامک سوشل اور کلچرل رائٹس کے حوالے سے بات کروں تو اس پر برائے نام پاکستان میں قانون سازی کی گئی ہے، ٹھیک ہے. جو اکنامک سوشل اور پاکستان کے عوام کے کلچرل رائٹس ہیں، جو آپ کا آئین ہے وہ بہت ہی تھوڑی بات کرتا ہے ان رائٹس کے بارے میں، خاص طور پہ سوشل اور کلچرل رائٹس کے بارے میں تو مکمل خاموشی ہے. تو کچھ باتیں جو کہی گئی ہیں جو بہت دفعہ لوگ سائٹ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کو، وہ پرنسپلز آف پالیسی کا ایک چیپٹر ہے آئین کے اندر جس کے اندر وہ کچھ چیزیں کہی گئی ہیں، لیکن جو پرنسپلز آف پالیسی کے اندر باتیں کہی گئی ہیں وہ دے آر ناٹ انفورسیبل، دے آر اونلی ڈائریکشنل اینڈ انسپریشنل، تو ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اب جو قوانین ہیں جو دیکھیں جو انٹرنیشنل کنونشنز ہوتے ہیں، جیسے ضیاء نے ذکر کیا کہ کچھ انٹرنیشنل کووننٹس ہیں، پولیٹیکل کووننٹ کا انہوں نے ذکر کیا. اسی طرح ایک ہے اکنامک سوشل اینڈ کلچرل رائٹس کا کووننٹ 1966 کا ہے.
پاکستان کی موجودہ حکومت نے اپریل 2008 میں اس کو ریٹیفائی کر دیا، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی انٹرنیشنل قانون ہوتا ہے، کنونشن ہوتا ہے، وہ پاکستان کا قانون نہیں بن جاتا ایون آفٹر ریٹیفیکیشن۔ جو قانون ہوتا ہے انٹرنیشنل، اس کو اٹ ہیز ٹو بی لوکلی انفورسڈ، تو اس کو آپ بے شک کانسٹنٹلی سائٹ کرتے رہیں کہ جی انٹرنیشنل کووننٹ میں یہ کہا گیا ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت اور اس کے اوپر آپ کو مقامی طور پر لیجسلیٹ بھی تو کرنا ہوتا ہے نا، جب تک لیجسلیشن نہیں ہوگی تو آپ اس کو استعمال نہیں کر پائیں گے مقامی طور پر۔